یہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، جس کے اندر 2 چیزیں آتی ہیں، ہماری موت اور ہماری زندگی، حیات، رزق، یعنی جہاں جو رزق ہے وہ سوا اللہ کے کسی کو نہیں معلوم، اور اسی طریقے سے قیامت کب آئیں گی یہ بھی اللہ کو نہیں معلوم، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے ہم کو ان چیزوں پہ ایمان رکھنا ہے، تقدیر کی خیر اور شر پہ، کہ جو بھی ہمارے ساتھ ہوتا اللہ ہماری بہتری کے لیے کرتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تم اپنے لیے فائدے مند سمجھتے ہو، لیکن اللہ جانتا اس میں تمہارا فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تم اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے ہو، لیکن اللہ جانتا تمہارا اس کے اندر فائدہ نہیں ہوتا۔ تو تقدیر کی خیر و شر پہ ہر چیز، ایک مسلمان کی صفت یہ ہے، ایک مومن کی صفت یہ ہے کہ جب بھی اس کے ساتھ کچھ ہو تو وہ سوچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہر معاملے میں ہر چیز اللہ کی، وہ اللہ کی طرف رجوع ہونی ہے۔ یہ معاملات ہیں تقدیر کے خیر و شر کے معاملات، ایسے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے، اور ہر چیز اللہ ہی دیتا، اور اللہ ہماری بہتری کے لیے کرتا۔ اللہ ہماری، ایک مومن کا، ایک ایمان والے کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر چیز اللہ ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے۔ ایک مومن کی سب سے خاص بات کیا ہے پتہ ہے؟ وہ ہر معاملے میں اللہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، ہر معاملے میں اللہ کے اوپر ڈیپینڈ رہتا، وہ آگے پیچھے نہیں دیکھتا، اور جو آگے پیچھے دیکھتا اس کا نقصان بھی اٹھاتا، کیونکہ مومن کی اسپیشلٹی ہے یہ۔ یقین مانیے اگر واقعی میں مومن ہے نا تو انشاءاللہ بھی سکسیسفل آدمی رہے گا، اس کو کوئی ٹینشن نہیں رہیں گے، اس کو کوئی پریشانیاں نہیں رہیں گی۔ جیسے کہ وہ پاسٹ کا نہیں سوچتا، ایک مومن بولتا ہے ماشاء اللہ، وہ پریزنٹ کا نہیں سوچتا، ایک مومن بولتا ہے الحمدللہ، وہ فیوچر کا بھی نہیں سوچتا، اور کیا بولتا انشاءاللہ۔ یعنی ہر 2 معاملوں میں اللہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ یہ ہے مومن کی صفت، یہ ہے ایمان والے کی صفت، اور ایمان والوں کی صفت اسی طریقے سے اللہ کی تقدیر پہ ایمان رکھتا۔ اب اللہ کی تقدیر اس طریقے سے خیر اور شر وہ اللہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض وقت ہمارے ساتھ کچھ اگر اچھا نہیں ہوتا ہو تو ہماری آزمائش کے لیے کرتے، یا پھر ہو سکتا پاسبلٹی ہے اس میں ہمارے لیے شر ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ خیر۔ چلو اب تو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر میں بتاؤں، میں میرا 2 سال کا بھائی ہے، مثلا 2 سال کا بھائی، اب اس کے مطابق اس کو چلانی ہے کار، اب اس کے مطابق کار چلانا اس کے لیے بہت بہتر ہے، مزہ آئے گا، لیکن میں میرے چھوٹے بھائی کو کار نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں دے سکتا؟ کیونکہ میرے کو معلوم ہے کہ اگر وہ کار چلائیں گا ذرا وہ خود چلانا نہیں آتی، اور جا کے بھڑا دے گا، یا پھر گیئر میں ڈالا نیوٹرل میں ہو گیا جا کے گاڑی کہیں بھی بھڑا دے گا۔ لیکن اس کے مطابق کیا ہے، یہ اس کے مطابق کیا ہے، یہ خیر ہے اس کے واسطے، یہ اس کے واسطے مزہ ہے، یہ اس کے واسطے فن ہے، لیکن ظاہر بات ہے میں اس کو دوں گا کیا وہ چیز نہیں۔ ویسے ہم بھی ہیں، بعض چیزیں ہم مانگتے اللہ سے، بعض چیزیں ہم چاہتے کہ اللہ یہ کر دے، لیکن اللہ جانتا ہے وہ ہماری اس وقت بہتر نہیں ہوتی، بیکاز وہ لیول کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ جیسا وہ بچے کو علم نہیں کہ اس کو مارے گا تو وہ بھیڑ جائے گا، ویسے ہمارے کو وہ لیول کا علم نہیں کہ ہمارے لیے بہتر ہے نہیں ہے۔ یعنی کہ کار چلانا میرے کو نہیں آتی تو ہمارے سمجھا ہے میرے لیے بہتر نہیں، اس لیے اللہ نے نہیں دی کار۔ ویسے ہی معاملہ ہے کہ تقدیر کی خیر اور شر پہ اسی طریقے سے ایمان رکھا جاتا ہے، کہ ایمان والا یہ سوچتا کہ 100% نیگیٹیوٹی میں سے بھی ایک مومن پازیٹیوٹی نکالتا۔ 100% نیگیٹیوٹی، سب چیز بری ہوگی، اللہ نے یہ میرے لیے بہتر سمجھا، ختم، نیگیٹیوٹی ختم ہو گئی، اللہ نے یہ میرے لیے بہتر سمجھا۔ مثال کے طور پہ عام طور پہ ہوتا یہ کہ ہم لوگ یہ سوچتے کہ پیسہ آنا بہت ضروری رہتا ہمارے واسطے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے نزدیک پیسہ کیسا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ روتے تھے کہ اللہ نے ہم کو جنت کے بدلے تو نہیں دے دیا، کہ جنت اللہ نے ہم کو یہی تو نہیں دے دیا، وہاں پہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ، جس کی بشارت جنت کی رسول اللہ دنیا میں دے دی، یہ ان کے ایمان کا لیول تھا، یہ ایمان تقدیر پہ ایسا تھا۔ اور ہم کیا سمجھتے پیسہ نعمت ہے۔ اب اگر ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں آ رہا، کوئی معاملہ نہیں آ رہا، تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ پیسہ آتا تو ہم حرام کی طرف جاتے، ہو سکتا اگر وہ پیسہ آ جاتا تو ہم حرام کی طرف ملوث ہو جاتے، اور اس طریقے سے ہمارا دھیان بھٹک جاتا۔ تو ویسے ہی بعض چیزیں اللہ ہماری بہتری کے لیے کرتے، تو ہمارا بھی کام ہے تقدیر کے خیر اور شر پہ اسی طریقے سے ایمان رکھے جس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین ایمان رکھا کرتے ہیں۔ اور ایمان کے تعلق سے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ ایک ایمان والے کی صفت کیا ہے، ایک ایمان والے کے کیریکٹرز کیا ہے، ایک مومن کی کیریکٹرز کیا ہے۔ جیسے کہ سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت نمبر 3 اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کیا وہ لوگ ایمان والے ہیں الذین یؤمنون، جو لوگ ایمان
ایمان لاتے غیب پر. کیا غیب پر مطلب اب اللہ کو دیکھے نہیں دیکھے, رسول اللہ کو دیکھے نہیں دیکھے, بس ایمان لاتے غیب پر اور اس کے اوپر شک و شبہات نہیں کرتے, کچھ بھی نہیں کرتے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, اور نماز برابر قائم کرتے. یعنی مومن کی صفتوں میں سے یاد رکھیے, کیریکٹرسٹکس ہے مومن کے. پھر اس کے بعد ومما رزقناہم ينفقون, اور اللہ نے جو مال دیا اس میں سے خرچ کرتے. یعنی مومن کی صفت یہ بھی ہے کہ اس کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا یہ میرے محنت سے کمایا ہوا ہے, وہ کیا بولتا اللہ کی طرف سے ہے اور اس کو خرچ کرتا ہوں. یہ ایک ایمان والے کی صفت ہے اور یہ کیریکٹرسٹکس ہے اس کے. تو اسی طریقے سے ہم کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ایمان والا اگر ہم کو ہونا ہے تو یہ سب چیزیں ہمارے اندر لانا پڑیں گی. اگر ایمان والا ہم نہیں بننا چاہتے تو پیسہ خسارے کے ذمہ دار, جیسے کہ ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں کہ خسارہ کس قسم کا ہے, تو اس طریقے سے وہ خسارے میں چلے جائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے خسارے سے. تو اب ایمان والا ہونا ہی جنت کی کنڈیشنز میں سے ایک کنڈیشن ہے. یعنی for 3 P's we require 4 P's. 3 P's اس کے لیے 4 P's. یعنی کیا ہے یہ 3 P؟ میں آپ کو انگلش کے الفابیٹس بتا رہا ہوں. پی پی پی, یہ 3 P پانے کے لیے 4 P لگتے, جس میں سے آج 1 P ہم لوگ دیکھ چکے ہیں. تو پہلے وہ 3 P کیا ہے وہ دیکھ لیں. پلیجر آف اللہ. کیا پلیجر آف اللہ, اللہ کی خوشنودی. پیس ان دس ورلڈ, یہ دنیا میں امن, اور پیراڈائز ان دا ہیئر آفٹر. پیراڈائز ان دا ہیئر آفٹر, یہ 3 P ہیں. اب یہ 3 P پانے کے لیے 4 P. پہلا P پیورٹی ان فیتھ, پیورٹی ان فیتھ. سیکنڈ P پیورٹی ان ڈیڈز, یعنی پیور ڈیڈز, یعنی عمل صالحہ. اور تیسری کنڈیشن پروپیگیشن آف دی میسج آف اسلام, اسلام کو لوگوں تک پہنچانا. فورتھ P پیشنس, پیشنس یعنی صبر. سمپل فارمولا ہے, پی کیو کے لیے 4 P's لگتے سمپل. تو ہم لوگ یہ جدوجہد کریں, اور پہلا P جس طریقے سے ہم لوگ دیکھیں پیورٹی ان فیتھ, اس کے مطابق اپنے آپ کو کمپیئر کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ مومن کی صفت ہے ہم لوگ اور دیکھیں گے انشاءاللہ کہ مومن کی صفتیں کیسی ہوتی ہے, کیا مومن کے اس کے کیسا کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. انشاءاللہ باذن اللہ آگے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اپنے مومن کے بارے میں بھی کس طریقے سے ایک مومن کو ہونا چاہیے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کیسی ہیں مومن کے تعلق سے, کیونکہ وقت اس کا تقاضا نہیں دیتا کہ میں اس طریقے سے بولوں یا پھر کیونکہ مومن کے بارے میں بولنا شروع کروں. تو خیر باذن اللہ ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ ایک ایمان والا ہونے کے لیے ہمارے لیے کیا ضروری ہے, ایمان کن کن چیزوں پہ رکھنا چاہیے اور کیسا ایمان رکھنا چاہیے. یہ ہم لوگ مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا ہوں, اور اس کے بعد قرآن کی ایک آیت سے میں آپ کے سامنے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ 44 سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 33 میں فرماتے ہیں, اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی, اور اپنے اعمالوں کو برباد مت کرو ان کے خلاف جا کے. اپنی بات کو یہیں پہ ختم کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب کسی کو کوئی سوالات ہے تو سوالات